السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں اپنے کچھ میرے ویورز ہیں، ان کی ریکویسٹ تھی کہ میں عرب سپرنگ کے حوالے سے کوئی ذکر کروں کہ عرب سپرنگ 2011 میں جو عرب ممالک کے اندر ایک انقلاب آیا تھا، اور ابھی 2010 میں تقریباً وہ سٹارٹ ہوا تھا، اور پھر وہ 2011 تک پھیل گیا تھا پورے کے پورے عرب کنٹریز کے اندر۔ اب تقریباً اس کو 10-11 سال ہونے والے ہیں، تو ہم اس کے پروگریس کے بارے میں دیکھیں گے کہ اس کا کیا بنا، اس کے بعد کیا امپیکٹ آئے، کیونکہ لوگ تو وہاں پہ نکلے تھے۔ تیونسیا میں وہ ایک بندہ تھا جس کا کہ نام محمد، جسٹ اے منٹ لیٹ می چیک دا نیم آف دیٹ پرسن، جس کا نام محمد باؤزیزی تھا، بواؤزیزی اس طرح اس کا نام تھا۔ تو اس نے اپنے آپ کو تیونسیا کے اندر آگ لگا دی تھی، اور پھر اس کے بعد وہ انقلاب تیونسیا میں آیا، پھر وہ پھیلتے پھیلتے لیبیا، ایجپٹ، سیریا اور ایون بحرین تک اور یمن تک، اور یہ پہنچنا شروع ہو گیا۔ اس کے کیا اثرات نکلے ہیں جب لوگوں نے اتنی زیادہ قربانیاں دی ہیں؟ تو 10 سال تو گزر گئے ہیں، وہ پرانے رجیم سے وہ تنگ تھے، وہ اب اپنی رجیم انہوں نے چینج کی عرب کنٹریز کے اندر۔ اب اس کے کیا اثرات نکلے ہیں؟ ایک تو اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ اس کے نتیجے میں بہت سارے ممالک جو تھے وہ ان کے اندر جو آٹوکریٹک رجیمز تھی یا ڈکٹیٹرشپس تھی، وہ ڈکٹیٹرشپس تو گر گئی ہیں، اور اس کے بعد وہ لوگ جو ہیں وہ رجیم چینج میں تو ایٹ لیسٹ کامیاب ہو گئے تھے۔ لیکن اس کے بعد رجیم چینج ہی تو کہ مطلب صرف اس کا مقصد نہیں تھا، کچھ ایک پازیٹیو چینج بھی لے کے آنا تھا، غربت سے نجات تھی، اچھا لیونگ سٹینڈرڈ انہوں نے لینا تھا۔ تو اس کے حوالے سے اس وقت ایک ڈاکومنٹ میرے سامنے پڑا ہوا ہے، اور اس کے مختلف اس میں سیکشنز ہیں، اور میں آپ کو ایک ایک سیکشن کے حوالے سے جلدی سے بتاؤں گا کہ اس میں کیا ہوا۔ تو پہلا جو ٹیسٹ ہے اس میں ڈیموکریسی پہ، ڈیموکریٹک پروگریس کتنی ہوئی وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ تو اس ڈاکومنٹ کے مطابق جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے یا پروگریس ہے، وہ صرف اور صرف تیونسیا کے اندر بڑھا ہے۔ عرب سپرنگ سے پہلے جو لیول آف ڈیموکریسی تھا تیونسیا میں، وہ تھا تقریباً 24 کے قریب، اسکیل پہ یہ 0 سے 80 پہ ناپا جا رہا ہے۔ تو بیچ میں یہ تھوڑا اٹھا، عرب سپرنگ کے بعد کافی اٹھا، اور یہ 2014 تک آلموسٹ 80 ٹچ کر گیا، لیکن اب وہ واپس نیچے آیا ہے 70 پہ۔ بٹ جو ان کا 24 تھا، اس سے وہ ڈیموکریسی کا جو اسکیل تھا وہ اٹھ چکا ہے، مطلب تیونسیا کے اندر ڈیموکریسی کافی آگے جا چکی ہے عرب سپرنگ کے بعد۔ اس کے علاوہ باقی جتنے بھی ممالک ہیں، جس میں ایجپٹ ہے، بحرین ہے، یمن ہے، لیبیا ہے، سیریا ہے، اس میں ڈیموکریسی خراب ہی ہوئی ہے، جمہوریت خراب ہی ہوئی ہے۔ عرب سپرنگ جو وہاں پہ آزادی لینا چاہ رہا تھا جمہوریت کے نام پہ، لوگ جو اپنی آزادی لینا چاہ رہے تھے، اس میں اب وہ جمہوریت ویسی نہیں ہے جو انہوں نے انیشلی انویژن کیا تھا کہ ہم جب انقلاب برپا کریں گے تو ہماری آزادی اتنی ہو جائے گی۔ وہ آزادی اب ان کو ایز سچ وہ والی نہیں ملی، ڈیموکریٹک پروسیس وہاں پہ ایٹ ہالٹ ہے، ٹھیک ہے، بلکہ نیچے گرا ہے۔ دوسرا جو انڈیکیٹر ہے یا دوسرا جو شعبہ ہے جہاں پہ 10 سال میں کارکردگی جانچی گئی ہے، امپرومنٹ کو جانچا گیا ہے، وہ ہے سٹینڈرڈ آف لیونگ۔ تو سٹینڈرڈ آف لیونگ بحرین میں آلموسٹ اتنا ہی ہے، تھوڑا سا گرا ہے جتنا عرب سپرنگ سے پہلے بحرین کا سٹینڈرڈ آف لیونگ تھا۔ اس طریقے سے لیبیا کے اندر سٹینڈرڈ آف لیونگ بہت زیادہ گرا ہے، عرب سپرنگ سے پہلے سٹینڈرڈ آف لیونگ ان کا کافی بہتر تھا، لیکن کیونکہ وہاں پہ جو معمر قذافی تھے، انہوں نے تقریباً تمام بنیادی سہولیات مفت دینی شروع کر دی تھی لوگوں کو، لیکن اب جا کے ان کا سٹینڈرڈ آف لیونگ جو ہے وہ نہیں رہا، وہ اب گر چکا ہے۔ اور اس طریقے سے اگر آپ تیونسیا میں دیکھیں تو مور اور لیس دا سیم سٹینڈرڈ آف لیونگ ہے، وہاں پہ کوئی اتنا خاص خاطر خواہ فرق نہیں آیا۔ یوں اگر آپ ایجپٹ میں دیکھ لیں گے تو ایجپٹ کے اندر تھوڑا سا امپروو ہوا کرو، پھر اس کے بعد دوبارہ جو ہے اس کے اندر، اور وہ امپروو بھی عرب سپرنگ سے پہلے امپروو ہو رہا تھا، کرو اٹھا تھا، اور وہ کرو اٹھا ہی جا رہا تھا، اسی ٹریجیکٹری میں جا رہا تھا، لیکن عرب سپرنگ کے بعد وہ تھوڑا سا کچھ عرصہ اسی میں رہنے کے بعد تھوڑا سا نیچے ڈاؤنورڈ کرو شو کیا ہلکا سا، اور پھر وہ اٹھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایجپٹ کے اندر بھی لیونگ سٹینڈرڈ پہ کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔
سیریا میں جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے وہ انتہائی خراب ہوا ہے عرب سپرنگ، کیونکہ سیریا میں آپ کو پتہ ہے کانفلکٹ زون ہے، لڑائیاں چل رہی ہیں، بشار الاسد کے خلاف جو ہے وہ کتنے سارے محاذ کھلے، آئی ایس آ گیا اور بہت ساری ان کے خلاف بغاوتیں ہونی شروع ہو گئی، لیکن ان کو گرا نہیں سکے۔ ایک سائڈ پہ روس ان کے سپورٹ میں آگے آیا ہوا ہے، دوسرے سائڈ پہ امریکہ یا اس کے زیر نظر یا منظور نظر جتنے بھی قوتیں تھی وہ بشار الاسد کو گرانا چاہتی تھی، لیکن وہ ایک سول وار جیسی سچویشن کریٹ ہو گئی اور وہ وہاں پہ لیونگ سٹینڈرڈ گرا، اور سب سے زیادہ جو لیونگ سٹینڈرڈ گرا ہے وہ یمن میں گرا ہے، اور یمن میں بھی 2014-15 کے بعد گرا ہے، جب سے سعودی عربیہ کی وہاں پہ ایک جنگ شروع ہوئی ہے اور ایک سول وار جیسی کیفیت وہاں پہ حوثی باغیوں کے خلاف جو ہے وہ ایک شروع ہو چکی ہے۔ تو یہاں پہ بھی سٹینڈرڈ آف لیونگ جو ہے وہ گرا ہے۔ ایک اور انڈیکیٹر جس کے بنیاد پہ ہم اس کو ناپ سکتے ہیں وہ ہے کہ ان امپلائمنٹ کیا ہے یوتھ کا۔ تو یوتھ کی جو ان امپلائمنٹ کا جو ریشو ہے وہ اوورال سارے کے سارے ممالک میں بڑا ہے عرب سپرنگ کے ختم ہونے کے بعد۔ لیبیا میں بہت ہی زیادہ بڑا ہے، تیونسیا میں پہلے بہت بڑا، پھر اس کے بعد تھوڑا سا نیچے آیا، لیکن ابھی بھی اس لیول تک نیچے نہیں آیا جس لیول پہ وہ عرب سپرنگ سے پہلے تھا۔ مطلب انقلاب تو آ گیا، لیکن انقلاب ان کو وہ ثمرات نہیں دے سکا، وہ جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ ایک بندے نے مہنگائی سے اور بے روزگاری سے تنگ ہو کے اپنے آپ کو آگ لگا دی تھی، وہ سچویشن ابھی بھی وہیں پہ ہے، بلکہ اس میں امپرومنٹ نہیں آئی۔ شروع میں بہت ہی زیادہ وہ خراب ہو گئی تھی، پھر اس کے بعد تھوڑے سے حالات قابو میں آئے، نیچے آتی رہی ہے سچویشن، لیکن ابھی بھی وہ پری عرب سپرنگ ٹائم پہ نہیں پہنچ سکے، تیونسیا بھی نہیں پہنچ سکا۔ ایجپٹ کے اندر بیچ میں عرب سپرنگ سے پہلے ہی اگر آپ دیکھیں 2006 سے لے کے تو 2011 تک، 10 میں عرب سپرنگ آیا تو 2011 تک ایجپٹ میں مستقل طور پہ ان امپلائمنٹ کا ریٹ جو تھا وہ بڑھ رہا تھا، لیکن اس کے بعد وہ کم ہو رہا تھا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ واپس بڑھنا شروع ہو گیا عرب سپرنگ کے بعد۔ 2011 میں جب یہ 2010 میں آیا اور 11 میں اس نے اپنا زور پکڑ لیا، یہ پھر واپس بڑھنا شروع ہو گیا اور یہ 2013 تک بڑھتا رہا، پھر 2013 میں تھوڑا، 14 میں سٹیبل ہو گیا، 15 میں نیچے آیا، 16 میں دوبارہ بڑھا، مطلب مور اور لیس وہی ہے۔ لیکن بہرحال عرب سپرنگ سے پہلے جو وہاں پہ ان امپلائمنٹ کی حالت تھی، ابھی بھی حالت اس سے زیادہ خراب ہے، وہ زیادہ بہتر حالت تھی۔ یمن کے اندر بھی تھوڑی ان امپلائمنٹ یوتھ کی پہلے بھی تھی، لیکن عرب سپرنگ کے بعد وہ اس میں بڑھی ہے۔ سیریا کے اندر مور اور لیس وہی ان امپلائمنٹ ہے، کیونکہ پہلے بھی تھی تو ابھی بھی وہی حالات ہیں، وہ بڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح بحرین میں بھی مور اور لیس سیم ہے، تھوڑی سی بڑی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یوتھ ان امپلائمنٹ سٹل سارے کے سارے عرب کنٹریز کے اندر اس پہ کوئی فرق نہیں پڑا، وہ زیادہ ہوا ہے، کم نہیں ہوا، بہتری اس میں نہیں نظر آ رہی۔ اس طرح پھر فریڈم آف پریس تقریباً سارے کے سارے عرب کنٹریز کے اندر خراب ہوا ہے، اس میں بہت زیادہ، اور یہ فریڈم آف پریس کو وہ جرنلسٹ کی امپریزنمنٹ کے ساتھ لنک کر رہے ہیں، اور وہ ہر ایک ہر سال کے دسمبر کے پہلی تاریخ کو جو نمبر آف جرنلسٹ ان پریزن ہوتے ہیں اس کے مطابق اس کو جانچا گیا ہے۔ تو اس میں 2006، 7، 8، 9، 10 میں انڈر 5 جرنلسٹ جو تھے وہ امپریزنٹ تھے ہر ایک ملک میں تقریباً، لیکن پھر اس میں 2010، 11، 12 اور یہ ابھی تک 2021 تک جب بات آتی ہے تو کئی ممالک میں 5-6 کے قریب جرنلسٹ ان پریزن ہیں، ایجپٹ میں تو یہ تقریباً 30 کے قریب ہیں۔ تو اس کے یہ ہے وہ پیمانہ جس پہ ایجپٹ میں تقریباً 26 ہیں، یہ ہے وہ پیمانہ جس پہ انہوں نے فریڈم آف سپیچ کو ناپا ہے، تو فریڈم آف پریس کو ناپا ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فریڈم آف پریس بھی امپروو نہیں ہوئی بلکہ خراب ہو گئی ہے۔ عرب سپرنگ کے بعد فریڈم آف پریس کی حالت بھی وہاں پہ خراب ہو گئی ہے۔ جو آزادیاں لوگ چاہ رہے تھے اس آزادی کے لیے انہوں نے انقلاب تو برپا کر دیے، لیکن اب وہ آزادیاں ہائی جیک ہو گئی ہیں ان سے، ٹھیک ہے۔ ایک قسم کے رجیم سے وہ تنگ تھے، اس رجیم کو انہوں نے گرایا، جو نئی رجیم آئی، نئی رجیم اب ان کو وہ والی چیزیں نہیں پرووائڈ کر رہی جس کے لیے لوگوں نے پرانی رجیم کو ہٹایا تھا، بلکہ نئی رجیم اس سے زیادہ روتھلیسلی ان چیزوں کو کرب کر رہی ہے۔ اور وجہ کیا ہے، کیوں کرب کر رہی ہے؟ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جناب یہ پرانی رجیم کے جو سٹیٹس کو فورسز تھے یہ ان کے ساتھ الائنڈ
لوگ ہیں جو کہ اب ہمیں سکسیس کی طرف نہیں جانے دے رہے. ان موسٹ آف دا کیسز یہ والی بات ہو رہی ہے کہ جی یہ اسٹیٹس کو سپورٹ کرنے والے صحافی ہیں تو یہ اب ہمیں سکسیس کی طرف نہیں جانے دے رہے. لیکن اوور آل اس کے علاوہ اور بھی کچھ جو وہاں پہ جو وائلیشنز ہوتی ہیں ہیومن رائٹس کی, اگر اس کو پریس اجاگر کرتا ہے تو اس پہ بھی وہ ریجیمز خوش نہیں ہوتی, تو جو کرنٹ ایگزسٹنگ ریجیمز ہیں, تو اس وجہ سے وہاں پہ بھی فریڈم آف پریس جو ہے وہ آج کے دور میں بہت ہی زیادہ بگڑا ہوا ہے. پھر ایک اور پیمانہ جس کے بنیاد پہ اس کو ناپا گیا ہے, عرب اسپرنگ کی سکسیس کو یا پوسٹ عرب اسپرنگ ورلڈ کو دیکھا گیا ہے کہ وہاں پہ ڈسپلیسمنٹ کی کیا صورتحال ہے. تو ڈسپلیسمنٹ کی صورتحال آلموسٹ سارے کے سارے ان عرب کنٹریز میں جو 5-6 ممالک ہیں, جس میں بحرین ہے, ایجپٹ ہے, تونسیا ہے, لیبیا, یمن اور سیریا, اس میں ڈسپلیسمنٹ زیرو کے قریب تھی. ڈسپلیسمنٹ اس فینامنن کو کہتے ہیں جب لوگ نقل مکانی کرتے ہیں. اب وہ نقل مکانی وہ اگر اپنے انٹرنیشنل بارڈرز کو کراس کر کے کسی دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں, اس کے نتیجے میں تو یہ تو ہو جاتی ہے انٹرنیشنل نقل مکانی, جس کو کہ ہم ریفیوجی سچویشن کہہ دیتے ہیں. اور اگر وہ اس طریقے سے نہیں کرتے, وہ ود ان دا بارڈرز آف دیئر اون کنٹری ڈسپلیس ہوتے ہیں, تو یہ انٹرنل ڈسپلیسمنٹ ہوتی ہے. لیکن نقل مکانی دونوں کی دونوں کہلائی جاتی ہیں. اس میں آلموسٹ زیرو کے برابر تھی, مطلب زیرو تو آپ نہیں کہہ سکتے, لیکن 2-4 ہزار 5 ہزار کے قریب لوگ تھے, یا 20 ہزار کے قریب لوگ عرب اسپرنگ سے پہلے جو تھے وہ آپ کو یمن میں نظر آ رہے ہیں کہ ہو رہا ہے. باقی ممالک میں تو آلموسٹ زیرو ہے, یمن میں آپ کو اتنا نظر آ رہا ہے. لیکن اس کے بعد باقی ممالک میں ابھی بھی بحرین, ایجپٹ اور تونسیا کے اندر ابھی بھی یہ نقل مکانی اتنی نہیں ہے. لیبیا سے ہوئی ہے, لیبیا سے تقریباً اندازاً جو ان کا سکیل ہے اس کے مطابق تقریباً کوئی 40,000 یا 30,000 کے قریب جو ہے لیبیا سے نقل مکانی ہوئی ہے. 2021 کا میں آپ کو بتا رہا ہوں, 2020 تک یہ فگر ہے, 2020 کا میں آپ کو بتا رہا ہوں, تو تقریباً 20,000 ہوئے ہیں. اس طریقے سے یمن کے اندر جو ہے کوئی 40 لاکھ کے قریب جو ہیں وہ لوگ ڈسپلیسڈ ہیں. اور سیریا میں اگر آپ دیکھیں تو سیریا میں آپ کو نظر آ رہا ہے کوئی 1,40,00,000 کے قریب لوگ جو ہیں یہ ڈسپلیسڈ ہوئے ہیں, یا اسائلم سیکرز بنے ہیں, یا ریفیوجیز بنے ہیں, یا انٹرنلی ڈسپلیسڈ ہوئے ہیں. لیکن یہ دونوں ممالک کافی کانفلکٹ ان میں رہ چکا ہے, ابھی بھی ان کے اندر کانفلکٹ ہے. تو آپ اس میں ڈسپلیسمنٹ کا لیول دیکھیں کہ لوگوں کی زندگی کتنی حد تک خراب ہو گئی ہیں, کس لیول کی ڈسپلیسمنٹ ہے. پاکستان میں جب سب سے پہلے ڈسپلیسمنٹ آئی تھی انٹرنل, تو وہ 30 لاکھ تھے جو مالاکنڈ سے آئے تھے, اور اس نے پاکستان کا کیا حشر کر دیا تھا 2-3 مہینے کے لیے. تو آپ جسٹ امیجن, آپ اگر کسی کو وہ دور یاد ہو تو آپ اس کے ساتھ ذرا, یہ آپ کی اسکرین پہ بھی ڈسپلے ہو رہا ہے, آپ اس کے ساتھ ذرا اس کو کمپیئر کر کے دیکھ لیں کہ وہاں پہ کیا حالت ہے اس وقت. آپ کے اسکرین پہ یہ میں نے ڈسپلے کیا ہوا ہے, تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. ہر ایک ملک کا انڈیویجولی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کو وہاں پہ کیا سچویشن نظر آ رہی ہے. انٹرنل ڈسپلیسمنٹ ہے, ملینز میں یہ چیز گئی ہے. تو یہ ملینز آف پیپل جو ڈسپلیس ہوئے ہیں, یہ عرب اسپرنگ کا ایک ثمر ہے جو وہاں پہ ابھی ان عوام کو مل رہا ہے. اور انہوں نے انیشیلی یہ اس ثمر کے لیے نہیں کیا تھا, وہ واقعی اپنی بہتر زندگی کے لیے اپنے ان آٹوکریٹک ریجیمز کو ہٹانا چاہ رہے تھے. لیکن وہ آٹوکریٹک ریجیمز جو ہے وہ ایسے چپک کے بیٹھی ہوئی ہیں, وہ آٹوکریٹک ریجیمز ایسے چپک کے بیٹھی ہوئی ہیں کہ وہ اب وہاں سے جو ہے وہ اٹھنے کا ہٹنے کا نام نہیں لے رہی. اور جہاں پہ ہٹی ہوئی ہیں وہاں پہ جو اور ریجیمز آئی ہیں وہ پرانی والی ریجیم سے زیادہ سختی سے آئرن ہینڈ کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ نمٹ رہی ہے, جو کہ انیشیلی انہوں نے ایسا بالکل بھی نہیں سوچا تھا کہ ان کے ساتھ ایسا ہوگا. پھر ایک اور جو ایک انڈیکیٹر ہے یا ایک اور پیمانہ ہے جس میں آزادی کو یا عرب اسپرنگ کے بعد کی سچویشن کو ناپا گیا ہے, وہ ہے فریڈم آف انٹرنیٹ. انٹرنیٹ وہاں پہ کتنا فری تھا. تو ایک تو 2012 کے قریب اور 11 کے قریب پھر یہ سیریا میں, بحرین میں اور باقی لوگوں میں جو ہے لیبیا میں, یہاں پہ پھر انٹرنیٹ وہ آنا شروع ہو گیا, وائڈلی لوگوں کو اویلیبل ہونا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے, لیکن اس میں بھی فریڈم آف انٹرنیٹ بھی ابھی اتنا نہیں ہے جس میں کہ آپ کہہ سکیں تیونسیا میں بڑا ہے. ٹھیک ہے, ایجپٹ کے اندر اس فریڈم میں جو ہے وہ اس میں تھوڑی کمی آئی ہے, تھوڑی نہیں کافی زیادہ کمی آئی ہے, 50 سے وہ 35 پہ 27-28 پہ آ چکا ہے. تیونسیا جو ہے وہ 35 سے تقریباً جا چکا ہے, کوئی 70 پہ اس کا سکور اس وقت عرب اسپرنگ کے بعد. ٹھیک ہے, اس طرح لیبیا میں
انٹرنیٹ جب آیا اور وائڈلی اویلیبل جب ہوا لوگوں کو، تقریباً 2012 تھا اس وقت، تو وہ جب وائڈلی لوگوں کو اس وقت اویلیبل ہوا تو اس کے بعد سے لے کے اب تک اس میں شروع میں ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ تھا، اب وہ فریڈم جو تھی وہ اب تھوڑی سی اس میں اپورڈ ٹرینڈ آیا ہے، ٹھیک ہے. اس طریقے سے بحرین کے اندر بھی انٹرنیٹ شروع میں زیادہ اس پہ فریڈم تھی، لیکن اس کے بعد اس پہ چیک رکھنا شروع کر دیا گیا. اور سیریا کے اندر بھی انٹرنیٹ مور اور لیس اتنا ہی ہے جتنا وہ جب وہاں پہ لوگوں کو انٹرنیٹ وائڈلی اویلیبل ہوا اور انہوں نے استعمال کرنا شروع کیا، اور اب جو حالات ہیں تو اس میں آپ کو صرف تیونسیا کے اندر امپرومنٹ نظر آ رہی ہے، باقی کسی ملک میں آپ کو انٹرنیٹ کی فریڈم کے اندر امپرومنٹ نظر نہیں آ رہی، یا وہ اسٹیگننٹ ہے یا وہ ڈکلائننگ ٹریجیکٹری پہ چل رہا ہے، اس کی جو ٹریجیکٹری ہے وہ ڈکلائننگ میں جا رہی ہے. پھر دوسرا ایک انڈیکیٹر جو کہ بہت ہی اہم تھا، جس سے لوگ کافی تنگ تھے، اس کو بھی جانچنا بہت ضروری تھا، اور وہ تھا کرپشن کے انڈیکیٹر کو. تو کرپشن مور اور لیس یا اتنی ہی رہی ہے یا زیادہ خراب حالات ہو گئے ہیں وہاں پہ، ٹھیک ہے. کنٹری بائی کنٹری اگر میں آپ کو بتاؤں تو بحرین کے اندر کرپشن تھوڑی سی کم ہوئی ہے، پہلے بڑی لیکن اس کے بعد تھوڑی سی کم ہوئی ہے. اس طریقے سے تیونسیا کے اندر کرپشن بڑی ہے، ایجپٹ کے اندر آلموسٹ اسی طرح سے ہے، ٹھیک ہے. لیبیا کے اندر کافی تھوڑی سی کمی کرپشن کے اندر آپ کو نظر آتی ہے کہ آئی ہے. یمن کے اندر آپ کو تھوڑی سی کمی نظر آتی ہے، لیکن اوورال یا یہ وہی ہے یا اس میں جو ہے وہ یہ بڑا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو آپ یہ جو تھوڑی سی ہلکی سی آپ کو کرو کے اندر ہلکا سا کرو آپ کو نیچے نظر آ رہا ہوتا ہے، اس سے کوئی اتنا خاص فرق نہیں پڑتا. تو اس وجہ سے کرپشن جو ہے وہ آلموسٹ اسی رینج کے اندر ہے، اس میں 1 ڈگری کا بھی فرق نہیں آیا. اگر وہ تھوڑا بہت آپ کو کرو میں نظر آ رہا ہے تو وہ اسی جو یہاں پہ نظر آ رہا ہے مجھے، وہ 1 ڈگری کا بھی نہیں ہے، وہ اس سے بھی کم ہے. تو اس کو آپ یا کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیگننٹ ہے، وہی سچویشن ہے، یا یہ تھوڑی سی بڑی ہے. تو پھر ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے تو ویمن امپاورمنٹ میں امپرومنٹ آئی ہے تیونسیا کے اندر. ہاں اچھا، یہ بات یاد رکھے کہ ویمن امپاورمنٹ یہ اوریجنل ایجنڈا نہیں تھا عرب اسپرنگ کا، ٹھیک ہے، یہ اس کا ایک بائی پروڈکٹ ہے. پھر خواتین نے بھی اپنے لیے آوازیں اٹھانی شروع کر دی جب یہ آئے، اور ڈیفینیٹلی وہ آوازیں جس ایجنڈے پہ انہوں نے اٹھانی شروع کی ہے اس میں ویسٹرن ایجنڈا شامل تھا، کیونکہ انقلاب برپا تو ہو جاتے ہیں لیکن اس کو پھر ہائی جیک کر لیا جاتا ہے. یہ ایک نارمل فینومینن ہے. اگر ایک لیڈر کے بغیر کوئی انقلاب آتا ہے صرف عوامی، تو اس کو کوئی لیڈر چاہیے ہوتا ہے. جب لیڈر نہیں ہوتا ہے، ویکیوم میں کوئی اور آ کے اس کو لیڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے اندر وہ اس کو انجینئر کرنا شروع کر دیتے ہیں مختلف چیزوں کو. تو یہ وومن امپاورمنٹ والی فینومینن جو ہے وہ انیشیلی ان کے ایجنڈے پہ نہیں تھا. عرب اسپرنگ جب ہو رہا تھا، انقلاب جب آ رہے تھے، وہ رجیم کو اوور تھرو کرنا چاہ رہے تھے، بٹ بیچ میں پھر وومن امپاورمنٹ آ گئی. تو تیونسیا کے اندر وومن امپاورمنٹ جو ہے وہ بڑی ہے عرب اسپرنگ کے بعد، بحرین کے اندر بھی بڑی ہے عرب اسپرنگ کے بعد، لیبیا میں اسی طرح ہے، نہ بڑی ہے نہ گھٹی ہے. جناب ایجپٹ کے اندر بھی آلموسٹ اسی طرح ہے، نہ بڑی ہے نہ گھٹی ہے. سیریا کے اندر تھوڑی سی امپرومنٹ آئی ہے، ٹھیک ہے. اور لیبیا کے اندر بھی تھوڑی سی امپرومنٹ آئی ہے، اور ایجپٹ کے اندر بھی ہلکی سی امپرومنٹ آئی ہے. وومن امپاورمنٹ تھوڑی سی بڑی ہے، نہ بڑی ہے نہ گھٹی ہے، میں نے بتایا، بٹ دیٹ واز رانگ، ٹھیک ہے، وہ میں اس کو مس کر گیا تھا. تو ایجپٹ کے اندر بھی بڑی ہے تھوڑی سی، وومن امپاورمنٹ کے حالات تھوڑے سے امپروو ہوئے ہیں. اس طرح لیبیا کے اندر بھی تھوڑے سے وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے حالات امپروو ہوئے ہیں. سیریا میں آلموسٹ اسی طرح ہے، یمن میں آلموسٹ اسی طرح ہے. اس طریقے سے اگر ہم ان تمام ایسپیکٹس کو دیکھیں تو عرب اسپرنگ کے بعد عرب ورلڈ نے 10 سال کے اندر پایا بہت کم ہے، جو میں نے آپ کو وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے بتایا، بس یہی میرا خیال ہے کہ انہوں نے پایا ہے. اس کے علاوہ کہیں پہ انہوں نے پایا کچھ نہیں ہے. ان عوام نے کھویا ہی ہے. اور یہ جن ممالک کے اندر عوام نے زیادہ کھویا ہے، یا جو ٹریجیکٹری میں کم زیادہ نظر آ رہی ہے خراب، اس میں سیریا ہے اور اس میں یمن ہے. اور یہ دونوں ممالک کانفلکٹ میں ابھی تک مبتلا ہیں، اس میں ابھی تک کانفلکٹ جو ہے وہ چل رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ عرب اسپرنگ جہاں پہ کانفلکٹ ختم بھی ہو چکا ہے، کانفلکٹ نہیں بھی ہے، وہاں پہ بھی لوگوں کی زندگی جو ہے وہ خراب ہی ہوئی ہے. لیبیا میں تو بہت زیادہ خراب ہوئی ہے لیونگ سٹینڈرڈ، لیکن ایجپٹ وغیرہ میں بھی خراب ہوا ہے. تیونسیا میں بھی ان امپلائمنٹ بھی وہاں پہ بڑھ رہی ہے، سارے ممالک میں بڑھ رہی ہے. ایک جگہ پہ جہاں پہ امپرومنٹ نظر آ رہی ہے وہ ہے صرف وومن امپاورمنٹ کا شعبہ، کہ وہاں پہ خواتین نے اپنے حقوق کے لیے آوازیں اٹھانی شروع کر دی ہیں،
اور اب خواتین کو وہ حقوق جو پہلے عرب ورلڈ میں ان کو نہیں مل رہے تھے وہ اب ان کو مل رہے ہیں. لیکن دس واز ناٹ دا اوریجنل ایجنڈا آف دا عرب اسپرنگ. عرب اسپرنگ کا اوریجنل ایجنڈا یہ تھا کہ زندگی کو بہتر بنانا, آزادی اظہار رائے کا تحفظ کرنا, تاکہ وہ لوگ اپنا مائنڈ بول سکیں, جو وہ بولنا چاہتے ہیں وہ بولیں. وہ تمام چیزیں ابھی پہلے جو حالات تھے ان سے ابھی زیادہ ابتر کے حالات ہیں. تو یہ تھی عرب اسپرنگ کی ایک چھوٹی سی کہانی, جو 10 سال پہ محیط سفر تھا, اس عرب انقلاب عرب کا جو سفر تھا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. امید ہے جتنے دوستوں نے مجھے کہا تھا کہ اس حوالے سے میں کوئی بات کروں تو ان کے جو سوالات ہیں وہ اس میں کور ہو چکے ہوں گے. اگر اس کے علاوہ بھی کچھ اسپیکٹس پہ انہوں نے کہا ہے, ان کے کچھ وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ اسپیکٹس کور نہیں ہوئے, تو وہ پھر مجھے ایگزیکٹلی بتا دیں, تو پھر میں اس کو بھی کور کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. آپ لوگوں سے ملاقات میری نیکسٹ ولاگ میں ہوگی. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.